إن الحمد لله نحمده ونستعينه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال في موضع آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. محترم حاضرین، ساری تعریف و توصیف اللہ رب العالمین خالق کائنات کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہادی، رہنما اور رہبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ سامعین کرام، ہم مسلسل کئی جمعے سے گفتگو کر رہے ہیں حقوق کے متعلق سے۔ انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں ہم جن عظیم شخصیات کے حقوق سے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے والدین۔ ولا شک ان ھذا من اعظم الحقوق، یہ جو حقوق جن کا تذکرہ بھی ہونے جا رہا ہے، یہ وہ حقوق ہیں جو سارے حقوق پر بھاری ہیں۔ خدمت خلق کے جتنے بھی زاویے ہو سکتے ہیں، ان سارے زاویوں پر یہ زاویہ بھاری ہے۔ احسان اور حسن سلوک کے جتنے بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، ان ساری شکلوں پر یہ شکل بھاری ہے۔ والدین، آپ یقین کریں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ کے تعلق سے اگر کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے تو آپ کے والدین ہیں، کوئی بھی نہیں۔ ایک حد تک آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتا ہے۔ والدین کا مسئلہ یہ ہے کہ مرتے دم تک سب سے زیادہ آپ کا اگر کوئی وفادار ہے، آپ کا کوئی خیر خواہ ہے، آپ کے متعلق اچھا سوچنے والا ہے، وہ کون ہوگا؟ آپ کے والدین۔ یہ والدین کا واقعی اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، ان ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمتوں کو شمار کیا جائے تو ان میں والدین کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ یہ والدین کا مقام ہے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ والدین ذریعہ بنے ہمارے اور آپ کے اس کائنات میں وجود میں آنے کا۔ اس کائنات میں ہماری اور آپ کی جو ابتدا ہوئی اور جو ہم وجود میں آئے ہیں، اس کا بنیادی سبب کون ہے؟ یہی والدین ہے۔ پھر ہماری تعلیم و تربیت، پرورش کا پورا یہ جو بھار ہے، یہ کون اٹھا رہا تھا؟ والدین اٹھاتے ہیں۔ اور خیر خواہی کا یہ سلسلہ جب تک والدین اس کائنات ارضی پر باقی ہیں، باحیات ہیں، تب تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ والدین ہیں۔ تو والدین کے متعلق میں سمجھتا ہوں میں نے اب تک کبھی گفتگو نہیں کی ہے، اور اس کا صحیح ادراک، ان کے مقام و مرتبے کا صحیح ادراک وہ شخص کر سکتا ہے جن کے پاس والدین نہیں ہیں۔ تو عموماً ہمیں اور آپ کو جو نعمتوں کا احساس کب ہوتا ہے
نعمتوں کے کھو جانے کے بعد نعمتوں کی قدر کب کی جاتی ہے؟ جب نعمتیں ہم سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جس شخص کو والدین جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا ہے اس کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ میں انشاءاللہ کچھ حقوق کا تذکرہ میں کروں گا جن کا تعلق یعنی والدین زندہ ہیں ان سے ہے، اور کچھ ایسے حقوق کا تذکرہ کروں گا کہ اگر کسی کے والدین نہیں ہیں یا دونوں نہیں ہیں تو ان کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ ساری گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کو پہلی بار آیت الحقوق کہا جاتا ہے، یعنی اس ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اس آیت میں کی جو شروعات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کے بعد کس بات کا تذکرہ کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حسن سلوک کیا ہے انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد ایک میں نے دوسری آیت پڑھی جس کا تعلق سورۃ الاسراء سے ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ رب العالمین نے فیصلہ صادر کر دیا ہے، فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ لفظ جو استعمال کیا ہے قضا کا، یہ فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ اس سرزمین پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، مگر صرف اللہ کی ہی عبادت کریں تو ٹھیک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے آپ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور کس بات کا فیصلہ صادر کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ بہت ساری آیات میں اللہ رب العالمین نے اور بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلے جن کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے وہ کون ہے؟ والدین ہیں۔ آپ اندازہ کریں ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ جس کا اسٹیٹس، جس کی صورتحال خراب ہے وہ کون ہے؟ والدین ہیں۔ دوسری مثال آپ لیں، جیسے ہندوستان میں سب سے زیادہ صورتحال کن لوگوں کی خراب ہے؟ دلتوں کی، پچھڑے لوگوں کی۔ یہی حال ہمارے گھروں میں والدین کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اور اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ جب بھی سماج اور معاشرے کا کوئی پہلو کمزور ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کرتا ہے، نمایاں کر کے لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول کراتا ہے۔ والدین کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو کمیاں ہوتی ہیں، اور یہ ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس لیے اپنے حقوق کے بعد فوراً جو ہے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ میں کچھ اصولی باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے میں نفس موضوع پر آتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ میں کچھ چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے؟ الاولاد مع الابناء، الاولاد مع الآباء، یعنی والدین اپنے اولاد کے ساتھ یا اولاد اپنے والدین کے ساتھ کتنے طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ کس کس طریقے سے ہوتا ہے، میں پہلے اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز جس کو ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لا يفعل ما يؤمر به والده۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لا يفعل ما يأمر به والده۔ اگر کسی انسان کے والدین زندہ ہیں، باحیات میں ہیں، اور وہ جس بات کا حکم دیتے ہیں اولاد جو ہے اسی چیز کا انکار کر دیتی ہے، تو یہ ایسا شخص کیا ہوگا؟ عاق۔ اس کو عاق کہا جاتا ہے، یعنی جو تعلق کو توڑ دیتا ہے۔ بات کو نہ ماننا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تعلق کا پاس و لحاظ نہیں رکھا ہے، تو ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ عاق، یعنی حقوق کو حق تلفی کرتا ہے۔ دوسرا ہے یفعل ما یأمر به وهو کارہ،
یعنی والدین نے کسی کام کا حکم دیا اور اولاد جو ہے ان کاموں کو کر رہی ہے، لیکن دل میں جو ہے نا، دل مطمئن نہیں ہے، دل سے ناپسند کر رہے ہوتے اس کام کو۔ والدین نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اس پر دل ہمارا راضی نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے تھے یہ کام کرنا، لیکن چونکہ والدین نے حکم دیا اس وجہ سے ہم اور آپ کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل جو اس چیز سے کراہت محسوس کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں ہے لا یؤجر، ایسا آدمی اجر سے محروم ہوگا۔ کیوں؟ بھلے آپ نے آپ کے والدین کی فرما برداری کر رہے تھے، لیکن آپ کا دل جو ہے اس فرما برداری پر مطمئن نہیں تھا۔ تو هذا الرجل لا یؤجر عند اللہ۔ تیسری چیز ہے یفعل ما یأمر به، کہ وہ کام کرتا ہے جو اس کے والد نے جس کا حکم دیا ہے یا والدین نے جس کا حکم دیا ہے، وَيُتْبِعُهُ بِالْمَنِّ وَالْأَدَاءِ، لیکن وہ موقع موقع سے احسان جتلاتا ہے۔ باتوں باتوں میں وہ تانے دے گا کہ آپ کے اتنے بیٹے ہیں، اتنی اولادیں ہیں، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا ہے، تب سے لے کر کے اب تک میں ہی آپ کی ذمہ داریاں اٹھا رہا ہوں۔ باتوں باتوں میں تکلیف دے گا، تانے مارے گا، احسان جتلائے گا، اور کیا کہتے ہیں وَالتَّعَفُّفُ وَرَفْعُ الصَّوْتِ، اور اف اف کہتا ہے۔ جب بھی کوئی کام ہو، کہا بیٹا یہ کام کر دو، تو کہتا ہے اف، کیا کام کہہ دیا ہے، صرف اف کہنا۔ اسی طریقے سے پھر کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہے کہ وَالتَّعَفُّفُ وَرَفْعُ الصَّوْتِ، اور کیا کہتا ہے آواز بلند کرتا ہے، یعنی کام تو کرے گا لیکن آواز بلند کرے گا۔ ہم ہی ملتے ہیں، ہم ہی آپ کو ہر ٹائم دکھتے ہیں، میں آپ کو خالی نظر آتا ہوں کہ جب آپ کہیں میں آپ کی فرما برداری میں لگ جاؤں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں کہتے ہیں یؤذر، ایسا شخص کیا ہوگا، گناہ گار ہوگا، اللہ رب العالمین کے ہاں گناہ گار ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ تیسری شکل ہوئی۔ چوتھی شکل ہے کہ یفعل ما یأمر به بطیب النفس، چوتھی قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، بطیب النفس، اس کام پر ان کا دل جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، پوری خوش دلی کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا شخص کون ہوتا ہے؟ یہ لوگ جو ہوتے ہیں کہتے ہیں وہم قلیلون، یہ لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے لوگ، کہ باپ نے جو حکم دیا ہے، ماں نے جس کام کو کرنے کا کہا ہے، آپ وہ کام کرتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ، پوری خوش دلی کے ساتھ۔ تو ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ ایسا شخص وہ مأجور عند اللہ، اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے شخص کو اجر دی جائے گی۔ لیکن ابھی بار نہیں آیا، ابھی دیکھیں آخری چیز کہتے ہیں، آخری جو شکل ہے کہتے ہیں یفعل ما یأمر به والدہ، کہ وہ کام کرتا ہے جس کے اس کے والدین ما یرید والدہ، یعنی اس کے والدین خواہش کرتے ہیں، ابھی انہوں نے ظاہر نہیں کیا ہے، حکم نہیں دیا ہے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ ایسا ہو جائے۔ لیکن بہت سارے وہ بچے ایسے ہوتے ہیں، خوش نصیب بچے، کہ پہلے ہی اپنے والد کی مرضی کو، اپنے والدین کی مرضی کو بھاپ جانتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں ہمارا والد یہ چاہ رہا ہے، ہماری ماں یہ چاہ رہی ہے، تو بجائے کہ وہ اس کو کہے، اس سے پہلے ہی وہ اس کام کو کر جاتے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ وَهَذَا بَارٌ لِوَالِدَيْهِ، یہ وہ شخص ہے جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اور اس کے بارے میں علماء نے کہا وَهُمْ نَادِرٌ، یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا بہت تھوڑے ہوتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر۔ تو یہ 4-5 جو میں نے مراتب ذکر کیے ہیں، اس تناظر میں ہم اور اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ والدین کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارا رویہ کس کیٹیگری کا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اجر ملے گا یا اجر سے محروم ہو جائیں گے، اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں ایک واقعہ اسی سے ملتا جلتا ایک ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت سعید ابن ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں سمعت ابی، میں نے اپنے والد سے سنا، کہتے ہیں کہ یحدث انہ یشہد ابن عمر، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، حرم کی بات ہے، حرم میں تھے، کہتے ہیں ورجل یمانی یطوف بالبیت، ایک یمنی آدمی کعبے کا طواف کر رہا ہے، اور وحمل امہ وراء ظہرہ، اور اپنی ماں کو اپنے پیٹھ پر اٹھائے ہوئے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ تو ایک شعر گنگنا رہا ہے۔ شعر کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں
انی لہا بعیرہا المدلل، انی لہا بعیرہا المدلل، پھر کہتا ہے وَإِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أُذْعَرْ، یہ شعر کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اس کا شاعر کا یہ کہنا ہے، وہ جو شعر پڑھ رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے، میں آسان الفاظ میں بتاؤں، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا، میں اپنے اپنی والدہ کے لیے ایک سواری کی طرح سے ہوں، اور البعیرہا المذلل یعنی ایسی سواری جو آرام دہ ہوتی ہے، جس پر بیٹھنے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے، جس سے اترنے میں تکلیف نہیں ہوتی، جس پر چڑھنے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے، بڑی آسانی سے کسی گاڑی پر کوئی شخص سوار ہو جائے اور بیٹھنے میں پورا یا بالکل آرام ہو، پورا سکون و اطمینان کے ساتھ وہ بیٹھا رہے، اور جب اترنے لگے تو اترنے میں کوئی اس کو دقت اور کوئی پریشانی نہ ہو، ایسے کو الرکب المذلل کہا جاتا ہے، یعنی بہت ہی نرمناک اور بہت ہی آرام دائک کوئی سواری ہوتی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں، میں اس اونٹ کی طرح ہوں جو بہت ہی آسان سواری ہوتی ہے اپنے سوار ہونے والے کے لیے۔ تو اپنے والدہ کے متعلق کہہ رہا ہے وَإِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أُذْعِرْ، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر سواری پر بیٹھنے والا وہ گھبرا جاتا ہے، کبھی اندازہ ہو جاتا ہے نا، جیسے پہلے کے لوگ کیا ہوتا تھا کہ جو گھوڑے پر جانوروں پہ جب سواری کیا کرتے تھے تو گھوڑا بھدک جائے یا جانور بھدک جائے تو آدمی کیا کرے گا، گھبرا جاتا تھا نا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں ان اذعرت رکابها لم اذعر، وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیٹھ پر جو میری والدہ سوار ہیں وہ بھلے گھبرا جائیں لیکن میں جو ہے میں مطمئن ہوں۔ اندازہ کریں، یہ سلف کے واقعات، میں نے صرف ایک واقعہ ذکر کیا ہے، یہ قدر ہوتی تھی اور یہ مقام ہوتا تھا اور یہ عظمت ہوتی تھی والدین کی ان کے ہاں۔ ہمیں اور آپ کو اس کو جاننے، پہچاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے پاس بہت وقت کم ہے، انشاءاللہ میں بہت ہی مختصر سی چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بھئی یہ جو حقوق کی بات ہو رہی ہے، آپ جو حقوق کا تذکرہ کر رہے ہیں، حسن سلوک کی بار بار بات آتی ہے نا، تو حسن سلوک ہے کیا چیز، اور تو اس کو جاننا ضروری ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اسی آیت میں ان سارے حقوق کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، اور کیا ہے حافظ جی، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک شخص بوڑھا ہو جاتا ہے یا دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو تمہیں کیا نہیں کہنا ہے، اف نہیں کہنا ہے۔ ابھی اف کی بات آئی تھی نا، تو اف نہیں کہنا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بڑی ہی پیاری خوبصورت انداز میں گفتگو کرنی ہے۔ ہر وہ بات کہنی ہے جو والدین کو اچھا لگے، پسند آ جائے، جس سے ان کا دل کھل اٹھے، ہر وہ بات کہنی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کے بعد کیا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، عاجزی دکھانی ہے، انکساری دکھانی ہے۔ آپ بہت بڑے بزنس مین ہو گئے، پڑھ لکھ کر کے بہت بڑے ہو گئے، سماج اور سوسائٹی میں آپ کا ایک اسٹیٹس ہے، آپ کی ایک عظمت، ایک شان ہے، ایک وقار ہے، آپ کیا کریں گے، اپنے والدین کو سوسائٹی میں لانا نہیں چاہتے ہیں، پریزنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ کیا سوچیں گے، یہ تو اتنا پڑھا لکھا ہے، اس کے والدین ایسے۔ تو ہمیں اور آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے والدین کو لے کر کے جائیں، اب بتائیں، تعارف کرائیں کہ یہ ہمارے والد ہیں، انہی نے مجھے اس لائق بنایا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے، آپ چاہے کتنے بھی بڑی ہو جائیں لیکن والدین کے ساتھ جب آپ کا سامنا ہوتا ہے تو ایسے موقع پر جھک کر کے رہنا چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور کیا کرنا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرنی ہے۔ کیا دعا کرنی ہے، اے اللہ تو میری والدین پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ آپ یاد کریں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی جب بچہ ہوتا ہے، جیسے بچوں کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایسے ہی جب آدمی بچے سے بوڑھا ہو جاتا ہے اس وقت کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بچوں اور بوڑھوں میں کوئی خاص فرق نہیں رہ جاتا ہے،
بس ایک عمر کا فاصلہ ہوتا ہے، ورنہ مزاج بھی وہی ہوتا ہے، چڑچڑاپن بھی وہی ہوتا ہے، ضد بھی وہی ساری چیزیں اگوائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے والدین کے حوالے سے اتنی ہی زیادہ ہمیں اور آپ کو تاکید کی ہے کہ دیکھو فلا تقل لہما اف، اف بھی نہیں کہنا ہے۔ مارنے کی بات تو چھوڑ دیجئے، گھر سے نکالنے کی بات تو چھوڑ دیجئے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، آپ اف بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ حرام ہے شریعت میں۔ تو اس آیت سے اہل علم نے 5 چیزوں کو منتخب کیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ ذکر کرتا ہوں، وقت میرے پاس بہت کم ہے۔ پہلی چیز ہے بذل المعروف، ان کے ساتھ بھلائی کا کام کرنا ہے، ہر وہ چیز جو ان کے لیے اچھی ہو، بھلی ہو، ان کے ساتھ ان کو پہنچانا ہے۔ وکف الاذی، تکلیف کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، تکلیف کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، ان سے ان تمام چیزوں کو دور رکھنا ہے۔ ادخال السرور وقل لہما قولا کریما، اس آیت میں اشارہ ہے ادخال السرور، ہر وہ کام کرنا ہے، ہر وہ بات کہنی ہے آپ کے ہر طرز عمل سے والدین کو کہ دل کو اطمینان ہونا چاہیے، یہ ہوتی ہے ادخال السرور کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا والد آپ کے ہر عمل سے مطمئن ہو اور ہر عمل پر خوش ہو، راضی ہو، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ادخال السرور ہے۔ نمبر 4 ہے والتواضع لہما، بھی میں نے آیت کیا پڑھی تھی؟ واخفض لہما جناح الذل، واخفض لہما جناح الذل، آدمی والد کے سامنے ہو تو بالکل حقیر اور معمولی اور کمتر بن کر کے آئے، بالکل عاجزی اور تواضع کے ساتھ پیش آئے، تو یہ چیز ہے۔ آخری چیز ہے والدعاء لہما، ان کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی چاہیے۔ یہ 5 چیزیں ہو، اگر کسی کے والدین زندہ ہیں تو ان 5 چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اب میں کچھ اور باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر اتفاق سے اللہ کی مرضی کسی کے والدین فوت ہو گئے ہیں تو ان پر کیا حقوق واجب ہوتے ہیں، اس کا جاننا بھی ہماری ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ تو وہ کل 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک آدمی ہوتا ہے وفات پا جاتا ہے، جنت میں ہوتا ہے، لیکن جنت میں بھی جس پوزیشن پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پوزیشن کو، اس کے مقام و مرتبے کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فیقول، وہ کہتا ہے انا لی ھذا، اے اللہ یہ میرے لیے یہ ایسا کیسے ہو گیا، میں تو جہاں تھا آپ نے مجھے وہاں سے اٹھا کر کے کسی اور اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے فیقال، تو اسے کہا جاتا ہے باستغفار ولدک، تمہارے بچے کی دعا کی وجہ سے میں نے تمہارے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیا۔ یہ صحیح حدیث ہے، مسلم کی غالباً روایت ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا کام یہ کرنا ہے، دوسرا کام یہ ہے الصدقۃ عنہ، التصدق عنہ، والدین اگر فوت ہو گئے تو ان کی طرف سے صدقہ کرتے رہنا چاہیے، وقتاً فوقتاً، نفلی صدقات۔ زکوٰۃ تو ہے ہی ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں زکوٰۃ تو دینا ہی دینا ہے، ویسے بھی نفلی صدقات اپنے والدین کی طرف سے کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کہتے ہیں ان ابی مات وترک مالا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد جو ہے وہ فوت ہو گئے، انہوں نے مال چھوڑا ہے، ولم یوصی، اور انہوں نے کچھ وصیت نہیں کی ہے، کچھ نہیں کہا ہے کس کو دینا ہے کس کو لینا ہے، کوئی وصیت نہیں کی ہے۔ پھر کہتے ہیں فہل یکفر عنہ ان اتصدق عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں گا تو ان کے گناہوں کا کفارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، جی ہاں، آپ اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کریں گے تو ان کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو والدین اگر فوت ہو جاتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق والدین کی طرف سے صدقہ کرتے رہیں، یہ ایک چیز ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے اکرام و اصدقاء الوالد، والد کے جو دوست ہیں، جو احباب ہیں، ان کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کی آپ زیارت کرتے جائیں، زیارت کرنے کے لیے جائیں، ان سے ملنے جلنا، ان سے رابطہ رکھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ، یہ آدمی کے لیے سب سے بڑی نیکیوں میں سے نیکی کیا ہے کہ آدمی اپنے والد کے جو دوست احباب ہیں ان سے تعلق کو، ان سے تعلق جوڑے اور ان سے رابطے کو باقی رکھے، یہ سب سے بڑی نیکیوں میں سے نیکی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں
تو ان کے بعد ان کی وفات کے بعد جو حقوق آپ پر واجب ہوتے ہیں ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے آپ کے والد کے بچوں یعنی آپ کے بھائی اور بہن ہیں ان سے بھی آپ کے رابطے آپ کے تعلقات مضبوط ہونے چاہیے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یصل اباہ قبرہ، کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ رشتہ داری کو باقی رکھنا چاہتا ہے، یا کریں فلیصل اخوان ابیہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ابا کے جو بھائی ہیں اپنے ابا کے جو بھائی ہیں ان سے کیا ہے یعنی چچا وغیرہ جو ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھے، ان کے حقوق کا خیال رکھے۔ تو یہ 4-5 حقوق تھے جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اب 1 منٹ میں انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ وہ آخری بات یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ نافرمانی کسے کہتے ہیں۔ ابھی تو حسن سلوک کی بات ہوئی تھی، نافرمانی کیا ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے نا۔ تو نافرمانی کے بارے میں ابن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے علماء نے مختلف تعریفات کی ہیں۔ میں صرف وہ تعریف آپ کے سامنے وہ ڈیفینیشن رکھ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ صدور ما يتأذى الوالد من الولد من قول او فعل، ہر وہ کام چاہے کہنا ہو چاہے وہ بولنا ہو، یا کہنا ہو یا پھر کرنا ہو، کوئی بھی ایسا کام جس سے والد کو تکلیف ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ عقوق کہا جائے گا، نافرمانی کہی جائے گی، قطع تعلقی کہی جائے گی۔ کہہ رہے ہیں الا فی شرکن، مگر والد شرکہ کا حکم دیں تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، یا پھر او معصیتن، معصیت کا مطلب یہ کہ کسی حرام کام کرنے پر وہ مادہ کریں، کسی حرام کام کا حکم دیتے ہیں تو اس میں بھی ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ما لم یتعنت الوالد، اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ ما لم یتعنت الوالد، حتیٰ کہ آپ کے جو والد ہیں وہ تعنت نہ کرے۔ تعنت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے نا تو کبھی کبھار وہ ایسی چیزوں کا مطالبہ کر دیتا ہے یا کچھ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے، اس پہ اڑا رہتا ہے جس کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلا وجہ کا اصرار ہوتا ہے۔ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں، جتنے دوسرے لوگ ہوتے ہیں سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اس کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایسے موقع پر جو ہے اگر اولاد جو ہے ان کی بات نہیں مانتی ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگی انشاءاللہ، وہ گناہگار نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، بلا وجہ کا ابا جان جو ہے رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیار سے انہیں سمجھانا ہے، اچھے سے انہیں سمجھانا ہے، یہ ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز میں اپنی بات رکھ دوں، وہ یہ کہ والدین کے حسن سلوک کے حوالے سے اگر کوئی واجب چیز ہے اس کے ترک کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کوئی مثال کے طور پر کوئی حرام کام ہے اس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لیکن کوئی نفلی کام آپ کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ نے روزہ آپ نے رکھا، نفلی روزہ رکھا، والدین کہہ رہے والدین کی چاہت ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھانا کھائیں، تو ایسی صورت میں آپ اگر روزہ توڑ کر کے والدین کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ ایک تو آپ کو روزہ، کیونکہ روزہ جو آپ نے توڑا ہے روزہ رکھنے کا بھلے آپ نے توڑ دیا، اور دوسرا اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا، یہ ان کا اپنا فتویٰ ہے۔ بہرحال یہ کیا ہے اس میں تھوڑی تفصیل ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ والد کا مقام ہے۔ بہت سارے علماء سلف کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، والدہ نے آواز لگائی، فوراً نماز توڑ کر کے وہ چلے جاتے ہیں والدین کی اطاعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ والد کی اطاعت کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے نا، حسن سلوک واجب ہے، اور یہ نماز تو یہ نفل ہے، یہ معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے علماء ہوتے تھے، درس دے رہے ہوتے تھے، والدہ نے ان کی آواز لگائی، وہ گئے اور کہا کہ جو ہے مرغیوں کو چارہ دینا ہے تو ان کو دانہ دینا ہے، ڈالنا ہے، تو وہ چلے گئے، چھوڑ کر کے چلے جاتے تھے اور دانہ ڈالتے تھے، اس کے بعد پھر واپس آ کر کے وہ جو ہے درس میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ احکام تھے جس کو میں نے بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہماری آپ کی اصلاح فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔